کمالات کو ظاہر کریں گے تو نبی نے ایسا کہہ دیے سب کے سب ہاتھ بن لے. کسی صحابی نے نہیں کہا وہ بڑی جنگ کیا ہے, تو کسی صحابی نے نہیں پوچھا. سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے تھے لیکن دل کی حالت مصطفیٰ جان رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے کہا گھبراؤ مت, نفس سے جنگ اس طریقے سے نہیں. آپ بیوی کے ساتھ رہ کر بھی نفس سے جنگ لڑ سکتے ہیں, اولادوں کے ساتھ بھی نفس سے جنگ لڑ سکتے ہیں. تو صحابہ مسکرانے لگے, چہرے پھول کی طرح کھلنے لگے. تو اب میں بتاؤں تم کو, ایک ہے نفس کا جنگ, وہ غوث اعظم لڑتے تھے, وہ خواجہ اعظم لڑتے تھے, وہ خواجہ ٹیپو سلطان لڑتے تھے, وہ اعلیٰ حضرت لڑتے تھے. تبھی تو نفس کا جنگ تھا. بھرے بازار میں اپنی پگڑی کو اتار کے, اپنے ڈپٹے کو اتار کے سید زادے کے قدموں پر رکھ دیا. یہ جنگ نہیں تو کیا ہے؟ بریلوی کا تاجدار دکھاتا ہے اہل بیت مزدور ہو, اہل بیت تیرا مزدور ہو تو بادشاہ نہیں بن جانا. تیری ڈپٹے کو اتار کے تیرے تاج کو ان کے قدموں پہ رکھ دینا. اسی لیے ہمیں اعلیٰ حضرت بہت پسند ہے, اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کے گن گاتے ہیں. وہ اعلیٰ ہے, وہ اہل بیت کی قدر کرنے کے لیے اعلیٰ ہے, ہم ان کو مان کے اعلیٰ ہو جاتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے بتایا رہا ہے نفس کا جنگ ہے. اہل بیت آ جائے تو تیری آجو باجو کو نہیں دیکھنا, قدم بوسی کر لینا. اس کے جسم میں حسین کا خون ہے, فاطمہ کا خون ہے, یہ نبی کے جگر کا ٹکڑے کا خون ہے. تو اب یہ نفس کا جنگ ہے, بڑا جنگ ہے, جنگ اکبر ہے. چھوٹا جنگ تلوار سے لڑنا, بڑا جنگ نفس انانیت کو کاٹتے آنا. میں حسین کے برابر نہیں, میں خواجہ کے برابر نہیں, میں بندہ نواز کے برابر نہیں, میں ٹیپو اولیاء کے برابر نہیں. یہ نفس اکبر ہے, جنگ اکبر ہے, بہت بڑی جنگ ہے. تو اب نہ ہم وہ جنگ لڑ سکتے ہیں تلوار کی, لڑتے تو ایک وہابی بھی باقی نہیں رہتا. ہمارے میں طاقت نہیں ہے, لڑتے نہیں. ایک جنگ وہ بھی نہیں ہوتا. جنگ اکبر غوث اعظم کی جنگ ہمیں لڑیں گے, دو بھی نہیں. آزردے ہو گئے, خوش ہو جاؤ. وہ خوشخبری سنانے والا ہوں, بخاری کی حدیث, تیرا بخار بھی اتر جائے. وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید جب مرتے ہیں, شہید کو جب موت طاری ہوتی ہے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اور شہید کو کفن بھی پہنایا نہیں جاتا. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ شہید ناپاکی کی حالت میں جنگ نہیں کرتا, خدا کے قرب میں ناپاکی کی حالت میں نہیں جاتا. اور ہمارا خون, ہم زندہ ہیں, انگلی کٹ گئی, 8 آنے کے اوپر, یا یوں سمجھو کہ ہتھیلی کا 3 میں کا حصہ اگر خون پڑ جائے جھبے میں یا پائجامے میں تو تمہیں وہ کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے. فوراً اس ناپاکی کو دور کرنا, یہ ہماری نماز, یہ ہمارا خون. لیکن جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, تم کو شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے. تو وہ اگر شہید ہو تو ان کا خون پاک ہے. جو اللہ کے راستے میں, میں حسین کی بات نہیں کرتا ہوں, غلام حسین کی بات کرتا ہوں, میں ایک سادہ سیدھے مومن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر مومن اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اسے آپ چپ ہو جاؤ, مردہ مت کہو. کون کہتا ہے؟ اللہ بولتا ہے. ملا بولا تو نہیں مانتا, اللہ بولا تو بھی نہیں مانتا. ایسا مسلمان ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ شہید جو انتقال ہوتے ہیں عالم شہادت میں, عالم برزخ میں جاتے ہیں, جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو اسی کپڑے میں دفن کر دو, ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ان کو پاک کر دیا جاتا ہے. جب روح جسم سے نکلتی ہے تو انسان کو ہیبت میں یا روح نکلنے کی وجہ سے غلاظت نکل جاتی ہے, تو اسی لیے غسل دیا جاتا ہے. لیکن شہید کو یہ نہیں ہوتا.
اس لیے وہ خدا کے جلوے دیکھتا ہے، ہیبت نہیں ہوتی۔ آب کوثر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک سادہ سیدھا مسلمان کی شہادت بول رہا ہوں، ابھی حسین کی شہادت پر میں نہیں اترا، یہ تو اور ہے، آئندہ سال کے لیے حیات باقی رہے تو بولوں، زندگی باقی رہے تو آپ سننے آ جانا، میں سنانے آ جاؤں گا۔ لیکن آج سیدھے سادے ایک مسلمان اگر شہید ہو جائے تو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو اب وہ شہید اعظم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جو کربلا میں شہادت کا جام نوش فرمایا؟ تو اب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ جنگ بھی تم نہیں لڑتے، آزور دے ہونا، ہم گستاخ رسول کو وہابیوں کو نہیں مارتے، دل تڑپتا ہے نا، تبھی تو مومن ہے، تبھی تو مسلمان ہے۔ تو آزردہ ہوتا نا غوث اعظم کے جیسے ہم جہاد نہیں کر سکتے، جنگ اکبر نہیں کر سکتے، نہ جنگ اصغر کر سکتے ہیں، نہ جنگ اکبر، چھوٹی جنگ بھی نہیں، بڑی جنگ بھی ہم سے نہیں ہو سکتی، تو اب بیچ کے لوگ کریں کیا؟ تو پریشان ہوئے، صحابہ اکرام کہے کہ ہم پریشان ہیں کہ ہم تو یہ جنگ لڑ چکے، آنے والے دور بھی لڑیں گے۔ تو نبی نے کہا نہیں، جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کو شہید کا مرتبہ دیا جائے گا۔ ان کو کرنا کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، میری آل سے محبت کرو، تمہیں موت آئی تو شہید کا مرتبہ پاؤ گے، تم ناپاکی کی حالت میں انتقال ہوگے، تمہیں شہید مارا جائے گا، شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ کتنا ایزی ہے یہ فارمولا! حسین سے محبت کر لے، حسین سے دل لگا لے، ایسی محفل سجا لے، تیری زندگی بھی سنور جاتی ہے، تیری بندگی بھی سنور جاتی ہے۔ چاہے گھر والے دیوانے، یہ گھر والے دیوانے کا، ہاں دیوانے حسین کے دیوانے، ہاں دیوانے کربلا والے کے دیوانے، ہاں دیوانے اہل بیت کے دیوانے، یہ ان کی دیوانگی پر یہ ہوش کرنے والے بحث فرمائے، مگر انہیں پہلے دیوانہ بننے کی ضرورت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ایک خل کو میں میچ کر دیا آپ کو، وہ خل آدم کے برابر نہیں، وہ خل یوسف کے برابر نہیں، وہ خل یونس کے برابر نہیں، وہ خل آدم کے برابر نہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اب یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ سے مجھ سے کوئی، اللہ سے کوئی، اللہ سے محبت کرنا والا، کرنا توحید والا کیا کرنا؟ توحید والا کیا کرنا؟ توحید کے ڈنکے لگاتا ہے۔ ہم سب سنت جماعت، انہوں توحید جماعت، ہنساتا ہے ان کی جماعت پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ارے توحید جماعت والے جان لے کہ اللہ سے محبت کرنا ہے تو نبی کی اتباع کر۔ وہ کیا اتباع ہے؟ نبی کے نماز میں حسین آگے تو محبت کر، نماز کو چھوڑ، ذکر حسین زبان پر، خیال میں حسین، ذکر میں خدا کا ذکر، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین ابھی اترے نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین ابھی اترے نہیں، حسین کے اٹھنے سے پہلے، اترنے سے پہلے میں سر کو اٹھاؤں تو حسین کے جسم پر خراش آ جائے گا۔ نبی یہ سوچ رہے ہیں حسین اگر میرے جسم سے گرنا، حسین کو گرانا نبی گوارا نہیں کرتے، وہ حسین کربلا میں کیسے گریں گے؟ ان کو تو اٹھانے کی ضمانت خدا نے لے لیا ہے۔ نبی کبھی خیال میں نہیں سوچا حسین گر جائیں گے، یہ خیال نہیں رکھا کہ حسین کو گرانا، تیرے آقا کو گرانا پسند نہیں، تو گراتا، عزت میں تو کمزوری کرتا، ارے کمزور، ارے نالائق، ارے بدتمیز، ارے بے حیا۔ یہ جنگ سیاستی جنگ تھی، یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے والا ہی نہیں، ایک شیعہ بھی نہیں بولتا، کافر بھی نہیں بولتا، رسول اس سے بھی بدتر رہے۔ تو اب میں ایک بات بتاؤں، کافر کو ایک مقام ہے دوزخ، مشرک کو ایک مقام ہے دوزخ، مومن کو ایک مقام ہے جنت، دونوں مقام کا نہیں رہے، انہیں چھرے انہیں کوٹ شوٹ پہن کے آیا کنیا بائن بجانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار کی کرم نوازی کیا ہے۔
میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کرنے پر آ گیا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دور سے سفر کر کے آئے، تھک گئے، تو یہ تقریر سنو، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ اب بول کے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ یہ بات ہے، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ تو میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا، نبی کی حدیث کو پڑھا، تو نبی نے کہا قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کو دیکھو۔ تو کوئی گمراہ ہو گیا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے، سعودی میں کوئی گمراہ ہو گیا ہے، دبئی میں کوئی گمراہ ہو گیا ہے، تو اہل بیت کو چھوڑا ہے، تبھی تو گمراہ ہوا ہے۔ تو اب معلوم ہونا چاہیے، اب کسی نے اہل بیت کو پکڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، شیعہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو ہم قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے، اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو دونوں کو رکھ کر دیکھا، میچ کر کے دیکھا، قرآن سے اس آیت کو، تھیوری سے پریکٹیکل کو کیا لنک ہے، کیا بات جمتی ہے یہ تھیوری اور پریکٹیکل سے۔ قرآن ہے تھیوری، اہل بیت ہے پریکٹیکل، حسین ہے پریکٹیکل۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ پریکٹیکل دیکھو کربلا میں، حسین سے میں نے عالم خیال میں پوچھا، اے امام حسین، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہم گنہگاروں کو کملی میں چھپانے والے، اپنے ہاتھوں سے ہم کو آب کوثر پلانے والے، اے حسین، آپ کا تھیوری سے پریکٹیکل سے کیا مطلب ہے؟ تو کہا لیب میں گئے تو معلوم ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، پانی کا فارمولا H2O، دونوں کی نسبت سے پانی بنتا ہے۔ دو گیس بیٹھے پانی بنے گا کیا؟ نہیں حضرت، یہ تھیوری ہے۔ پریکٹیکل کرنا ہے تو لیب کو لے کر جا کے دونوں ہواؤں کی کو بند کر کے بتائے تو پانی بنے گا۔ آپ منہ پہ ڈالیں گے، منہ میں ڈالیں گے تو پانی بنے گا، لیکن تھیوری سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے یہ آیت تھیوری ہے، قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل اہل بیت ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو ہاتھ میں پکڑ۔ تجھے تھیوری سائنس سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا کلام کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اب قرآن ہے تھیوری، اہل بیت ہے امام حسین، پریکٹیکل ہے امام حسین۔ اب امام حسین نے کہا پڑھ قرآن، میں نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرے نا کیسے؟ کربلا میں ایک دن یاد کیا، قیامت تک کے لیے اس کی یاد۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ارے میں اتنا یاد کروں گا، شیعہ بھی تجھے یاد کریں گے، مجھے نہیں ماننے والے بھی یاد کریں گے، میرا کلمہ نہ پڑھنے والے بھی یاد کریں گے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ مدد مانگتے مانگتے امام حسین پر جب یزید نے دباؤ ڈالا، ابن زیاد نے خط کو لکھا، اور ابن زیاد نے خط کو لکھ کر حسین سے بیعت کے لیے دعوت دی، اور امام حسین نے کہا یزید فاسق ہے، یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں ہوں گا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تو اب امام حسین سے پوچھا گیا تم مدینے سے نکل جاؤ، نبی مدینے سے نکلنے گئے۔ ارے تیری زندگی پر ناز کر، ہندوستان میں رہنے والا ایک خواجہ کا نعرہ لگا لے۔ امام حسین نے ابن زیاد سے کہا مجھے مدینے میں ٹھہرنے، آرام سے رہنے مدینے میں دو، اگر مدینے میں مجھے رہنے نہیں دیتے ہو تو ہندوستان مجھے بھیج دو۔ یہ حدیث، یہ امام حسین کے کلمات ہیں۔ کہا امام حسین جہاں خواجہ نے ہمیں بتایا ہے، اے خواجہ آپ ہندوستان کو کیوں آئے؟ خبرستان ہے، یہاں جماعت والے پھر رہے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ کہا یہ سلیکٹ یہ زمین کو میرے حسین نے کیا، تو ہندوستان کے مسلمان تیری نسبت پر ناز کر، تو ہندوستان میں جیتا ہے، کمزور نہ ہو۔ امریکہ سپر پاور نہیں، ہندوستان سپر پاور ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں غریب نواز ہے، امریکہ میں نہیں ہے۔
تو اب امام حسین پر دباؤ ڈالا گیا تو امام حسین نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں 2 رکعت مسجد نبوی میں پڑھی اور پڑھنے کے بعد میرے دانا کے مزار مقدس پر گیا اور کہا نانا مجھے یہاں چین سے رہنا نہیں دیتے ہیں، اور میں وہاں سے ہوتے ہوتے فاطمہ الزہرا کی مزار پر گیا اور فاطمہ الزہرا سے کہا اے اماں جان تمہارے خون کو خدا نے نور کہا ہے، اور اس نور کو آپ نے خون بنا کے مجھے پلایا ہے، لیکن یہاں چین سے رہنے نہیں دیا جاتا ہے، میں مدینہ چھوڑ کے جاتا ہوں، کعبے میں جا کے رہے وہاں بھی رہنے نہیں دیے، اور نکلتے نکلتے کربلا کی زمین میں بھی رہنے نہیں دیے۔ تو امام حسین نے کہا دیکھ آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر میرا وہاں سے شروع ہو گیا، صبر سے شروع ہوا میری زندگی مدینہ سے، میں صبر کرتا کرتا نانا کی مقدس زمین سے مجھے الگ کیا گیا۔ امام جامع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھے حاجت آ جاتی ہے تو میں اس زمین سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنی حاجت کو وہاں نہیں، دیر سے، یہ تیری پریکٹیکل بدل کے بول رہا ہوں، یہ مضمون کو بدل کے عشق بتا رہا ہوں، دیر سے مدینے کے گنبد کو دیکھتے دیکھتے امام جامع جاتے، دیر سے کوئی حاجت آئی، کسی کو جانا ہے تو کیا وہ دیر سے جائے گا؟ دیر سے جائے گا؟ نہیں، امام جامی کہتے ہیں بہت دیر سے، اطمینان سے مدینے کو دیکھتے دیکھتے، گنبد کو دیکھتے 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 جاتے، اور مدینے کے باہر جا کر، مدینے کی باہر کی وادی میں جا کر اپنی حاجت کو پوری کرتے ہیں اور جلدی بھاگ کے آ جاتے۔ کسی نے پوچھا امام جامی یہ کیا مشغلہ ہے تمہارا، تم دیر سے نکلتے ہو جلدی آ جاتے ہو؟ دیر سے اس لیے نکلتا ہوں میرا جانا ہی آخری ہو جائے، اس لیے میں دیکھ دیکھ کے جاتا ہوں، جلدی اس لیے آ جاتا ہوں، میں جلدی آ جاؤں تو میری روح مدینے میں قبض ہو جائے، چاہے جنت بقیع مجھے مل جائے۔ عاشقوں کا عشق دیکھیں۔ امام مالکی کہتے ہیں میں حج کو نہیں جاتا اس لیے کہ مدینے کی زمین چھوڑنا پڑتا ہے، تو نبی خواب میں آ کر کہے امام مالک جاؤ، تمہاری زندگی کی امانت ہم لیتے ہیں، تمہاری زندگی کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا حیات النبی ہے ہمارے آقا، حیات دیتے ہیں رہے ہمارے آقا۔ تو اب وہ زمین سے نکالا گیا جو عاشق جانا نہیں چاہتا، امام جامی کو دیکھو یا امام مالکی کو دیکھو، عاشق جانا نہیں چاہتے، امام ابو حنیفہ کو دیکھو عاشق جانا نہیں چاہتے، تو ان کا معشوق ہے امام حسین، وہ کیسے رہ جائے گا؟ تو امام حسین کہتے ہیں صبر دے، میری ہی زمین سے نکالا جاتا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، استقامت پر ہوں، اور صبر کرتے کرتے کعبے میں پہنچے، یہاں تک کہ کربلا میں 60 بات بتا کے میں تقریر کو ختم کروں۔ کسی کا بیٹا ایسا ہے 18 سال میں ماں سیرا باندھ کے دولہا بنانا چاہتی ہے، بچے جیسا بالغ ہوتا ہے تو اس بچے کا سیرا دیکھنا ہر باپ تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے۔ بیمار سے پوچھو کہ تو مرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں میرے بیٹے کا سیرا دیکھ کے مر جاؤں۔ لیکن یہ کیسا صحرا ہے، علی اکبر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے باندھا، مثال دے رہا ہوں، ڈپٹا باندھ کے امام حسین علی اکبر کو ارے جنگ میں بھیج رہے ہیں، علی اکبر ایسے تڑپ رہے ہیں جو کوئی اگر مچھلی کو سمندر سے اٹھا کر گرم ریت پر ڈالے تو وہ مچھلی کیسے تڑپے، اس طریقے سے علی اکبر تڑپ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، لا کوئی سینے میں ایسا سینہ، لا کوئی دل ایسا دل، اہل بیت کا دل ایک امام حسین کا دل لے کر آ کر پیش کر، ہم بھی تجھے مانیں گے۔ کہاں تڑپ رہے ہیں علی اکبر، جوانی لٹ رہی ہے، جو چہرے کو بوسہ دینے کے لیے عاشق تڑپ جاتے ہیں، وہ چہرہ خاک میں ملایا جا رہا ہے۔ کلیئر جوانی ہے علی اکبر کی، 18 سال کی۔ میرے ماں بہنیں یہ دیکھیں کہ کربلا کا واقعہ ایسا دل میں بسا لے کہ کیسے کیسے قربانیاں۔ تمہارا بیٹا داڑھی رکھا تو کہتے ہیں کہ لڑکے کو لڑکی نہیں ملے گی، دیکھ یہاں پر جوانی لٹا رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ ہے اہل بیت، اور علی اکبر کی کلیت جوانی لوٹی جا رہی ہے۔ اتنے سے ختم ہوا، حضرت امام حسین علی اکبر کی لاش کو گھر میں لاتے ہیں،
تو شہر بانو نے امام حسین کی بیوی نے ایک لفظ نہیں کہا، صبر پر صبر، دیکھ اہل بیت کیسے ہیں، قرآن کو دیکھنا ہے تو کربلا کے واقعے کو دیکھ، قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کی زندگی کو سمجھ۔ اب یہاں تک کہ بات اتنی رہ گئی، شیرخوار بچہ، 6 مہینے کا بچہ، وہ بچہ جو زبان سے بولتا نہیں، بھلک رہا ہے، بھلک بھلک کے کہہ رہا ہے ایک خطرہ پانی پلا دو، سب دودھ مانگتے ہیں، میں تو پانی مانگتا ہوں تاکہ میری حیات باقی رہ جائے۔ بچے کو جنگ نہیں معلوم، بچے کو کربلا کا میدان نہیں معلوم، بچے کو یہ جو فتنے ہو رہے ہیں یہ نہیں معلوم، جو ظلم امام حسین پر باپ پر ہو رہے ہیں نہیں معلوم۔ بچہ زبان نکال رہا ہے، تیری زبان، اے زبان تارخ کو لگا چھوڑ، اللہ نکلتا ہے۔ وہ بچہ 6 مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا، اللہ اللہ کہہ کے پکار رہا ہے، اور پکارنے کے بعد شہر بانو نے کہا میں آپ کے پاس کوئی دولت نہیں، کسرا کی دولت نہیں مانگی، میں نے دنیا کی دولت نہیں مانگتی، بچے کی جان بچا دو، جاؤ کہو ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے بھی بچے ہیں، بچوں سے کیا لینا دینا ہے، بچے کا اس میں کیا دخل ہے، بڑوں کا معاملہ ہے، تم ہم سے لڑو ہم تم سے لڑیں گے، بچے کو یہ گھٹ پانی اپنے ہاتھوں سے پلاؤ، آب کوثر میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ تو شیرخوار بچے کو بھی نہیں دیکھا۔ امام حسین تقریر کر رہے ہیں، امام حسین بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھ کہ بچہ بھلک رہا ہے، اس کی ماں آج تک مجھے کچھ بھی نہیں پوچھی، آج کوئی عورت ہوتی تو فلیٹ پوچھتی ہے، مال پوچھتی ہے، دولت پوچھتی ہے، لیکن یہ ماں کیسی ماں ہے، بچے کی جان بچ جائے تاکہ اہل بیت ہے بچہ ہے، یہ بچہ کیا خطا کیا ہے۔ تو اب اس بچے کو جیسے سامنے بتایا گیا تو شمر نے آواز دی، حور کو، حور ملحرہ کو، مرحلہ، حور بن مرحلہ نے، درود پاک پڑھی اللہ۔ ابن زیاد نے آواز دی، یہاں نام میں بھول رہا ہوں، ابن زیاد آواز دی، حسین کے بچے کو دیکھیں گے تو ترس کھا جاؤ گے، ان کے چہرے ایسے چہرے ہیں، تمہارے وقت کو چھوڑ کے بیان سنیں گے، یہ ایسے چہرے ہیں ان کو نہ دیکھنا، ان کے چہروں کو نہ دیکھو۔ ایک ظالمانہ تیر، خنجر ایسا آیا کہ بچے کے حلق سے لے کر امام حسین کے بازو سے نکل گیا۔ امام حسین، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہم کو بلایا ہے اور بچے کو بھی پانی نہیں دیتے۔ اب امید چلے گئی، امت محمدی سے امید اڑنے لگی۔ تو عاشقوں نے کہا اے حسین، ہماری مغفرت کے لیے آپ کی ایک واقعہ کافی ہے، اگر رو کر یہ خطرہ بھی نکالیں گے تو ہمارا لیکچر اس خطرے میں دھوئے جائے گا۔ تو آج کی محفل میں جو ایک خطرہ بھی نکال دے تو اس کے گناہوں کا لیکچر۔ تو اس محفل کو کس نے سجایا ہے، اس کے گناہ کیا نہیں مٹیں گے؟ تو یہ گناہوں کو مٹانے کی محفل ہے میاں۔ تو اب ایک ایسا خنجر جو حلق سے ہو کر اللہ میں کھڑ گیا، یہاں پر زبان کھڑ گئی، بچہ تڑپ کر ہاتھ ہی میں دم دینے گیا، دم چلا گیا، روح پرواز ہو گئی، اور امام حسین اس بچے کو لے کر شہر بانو کے پاس گئے، یہ سیراب ہو گیا، یزیدیوں کے پانی سے نہیں، شمر کے پانی سے نہیں، یہ دریائے فہد کے پانی سے نہیں، حوض کوثر سے اسے نانا نے پانی کو پلایا۔ تو شہر بانو دیکھ کر، شریعت یہ کہتی ہے کہ آواز نہ نکالو، طریقت مجبور کرتی ہے کہ تم اہل بیت ہو، لیکن انسانیت مجبور کرتی ہے کہ آواز دے دے اس خدا کو، کہ خدا کو آواز دے کے پکار کہ اے رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہا نا تو یہ کیسے نمازی ہیں،
یہ کیسے لوگ ہیں، بچے کو بھی نہیں چھوڑتے؟ تو اب شہر بانو نے اس بچے کو ہاتھ میں دیکھ کر کہا اللہ کیسے لوگوں میں ہم پھنس گئے ہیں، اے اللہ پریکٹیکل تو ہمیں بتایا ہے میرے مولا، قرآن کا پریکٹیکل تو ہمیں بناتا ہے، تو کیسے اسباب، کیسے تو امتحان لیتا ہے مولا؟ صبر پر رکھ، آواز نہ نکلے شہر بانو، آواز کو دل میں دبا کر شہر بانو نے شکریہ ادا کیا، کہا اس قربانی کو قبول کر لے مولا۔ دیکھ پریکٹیکل، دیکھ امام حسین کی پریکٹیکل، دیکھ اہل بیت کی زندگی۔ آج کوئی اہل بیت کی دستبوسی گرا پہ اعتراض کرتا ہے، آج کوئی اہل بیت کے گھر کو چومتا ہے تو ان کے دست کو بوسہ دیتا ہے تو تجھے اعتراض ہو جاتا ہے، کوئی خواجہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے تو تجھے مسئلہ لگتا ہے، کہتا ہے شرک و بدعت، یہ کیسی عبادت ہے رے میاں، پانی نہیں پلایا جاتا ہے، یہ کیسی عبادت ہے امام حسین کی، یہ کیسی جنگ ہے؟ جنگ کسی بات پر ہوتی ہے تو دولت ملتی ہے، کھانے ملتے ہیں، مال و دولت ملتا ہے، اے حسین تیری کیسی جنگ ہے؟ کوئی بادشاہ موڈ میں آتا ہے، کوئی بادشاہ موڈ میں آتا ہے تو قطب مینار بنا دیتا ہے۔ حسین کا گھرانہ اگر اسلام پر موڈ میں آ جائے تو بچوں کو شہید کر دے۔ اگر یہ واقعہ میں بولتا ہوں تو بول نہیں سکتا، پانی کی سوچ لگتی ہے۔ ان کے صدقے سے یہ پانی ملے تاکہ میری حیات باقی رہے، تاکہ پورا واقعہ میں بول سکوں۔ 6 مہینے کا بچہ، میں بڑے بچوں کی بات نہیں کر رہا، مسلم بن عقیل کی بات نہیں کر رہا، عباس علم بردار کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی اصغر چھوٹا بچہ، 6 مہینے کا بچہ۔ شہر بانو نے کہا اے حسین میری خواہش کو تم نے پوری کر دیا، بچہ تڑپ رہا تھا نا، دیکھ اسے طریقت کہتے ہیں، اس کو سمجھ جانا معرفت ہے، اس پر عمل کر لینا حقیقت ہے۔ کہا بچہ تڑپ رہا تھا، میں دیکھ نہیں سکتی تھی، یا اسے دنیا کا پانی مل جائے یا آب کوثر مل جائے، میں اس پر راضی ہوں۔ جنون سا طاری ہو گیا شہر بانو پر، ذکر میں لگ گئی۔ وہ پاک گھرانے والے عورتیں، سکینہ نے دیکھا چہرے کو، ارے میرے بھائی اب مسکرانا بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے مسکرانا ہو گیا۔ تیرے خیال میں ہر ایک روئے گا، اس کے اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ تیرا درد سے رونا گناہ ہے، اس میں رونا عبادت ہے۔ تو آج جو روئے گا زندگی میں وہ ہنسنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ محفل کو سجایا ہے، اس لیے یہ محفل کو اس عنوان پر کس لیے سجایا ہے؟ گھر والا ہی گھر کی بات بول سکتا ہے، باہر والا نہیں بول سکتا۔ ہم کو درد ہے، ہم بولتے ہیں۔ تو اب یہاں تک کہ نہیں کہ بچہ تڑپ کے جیسے روح پرواز ہوگی، کوئی باپ ایسا لاؤ کہ چہرے کو دیکھ کر امام حسین نے دینے کے بعد کہا اس خون کو میں نیچے ڈالوں تو زمین آواز دینے لگتی ہے۔ کن فیکون میں پیدا ہونے والی زمین کہنے لگی کہ اے حسین خون کو نیچے نہ ڈالو، یہ وہ خون ہے جو جنگ احد میں نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تو جبرائیل کو پروردگار نے کہا اے جبرائیل سبوحن قدوسن چھوڑو، جلد سے جاؤ خون پڑنے نہ پائے، وہ خون ہے، یہ خون ہے امام حسین کے بیٹے کا خون۔ جنگ احد میں جبرائیل آئے، یہاں جبرائیل حسین کے ہاتھ میں لینے کے لیے نہیں آئے، کیوں؟ تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
کنفیوژن ہو جائیں گے، جبرائیل یہاں بھی آئے وہاں بھی آئے، نہیں، ایک جبرائیل کو نہیں بھیجا پروردگار، بلکہ زمین کو آواز دینے رکھا، وہ آواز امام حسین سنتے ہیں، ان کے کان بن جا۔ ارے جو فرض، سنت، نفل، واجب، نفل پڑھنے کے بعد پروردگار حدیث قدسی میں کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ یہ تو فرض پڑھنے گئے، نفل کا وہ پاور ہے تو فرض کا کیا پاور ہوگا؟ زمین بات کرنے لگی تیرا اعتراض بند کر، زمین کہنے لگی حسین اس خون کو نیچے نہ ڈالو، تو آسمان کی طرف دیکھا حسین، آسمان کہنے لگا قسم ہے حسین تمہاری، ہم برسیں گے نہیں، آج کے بعد نہیں برسیں گے اس میدان میں، اس زمین پر برسیں گے نہیں۔ تو اب حسین نے کہا میرے کچھ عاشق بھی آئیں گے، ان کے لیے برسنا ہے، ان کے لیے اناج کی ضرورت ہے، وہ میرے نام سے کھچڑا پکائیں گے، لنگر کھلائیں گے، میرے نام سے لٹائیں گے، تو میں نیچے بھی نہیں اوپر بھی نہیں، بلکہ چہرے کو مل لیا، مل کے کہا میں جا کے دیکھ تجھے کہاں نہیں بولے، تجھے کہاں چھوڑے ہیں دیکھ، وہاں بھی تجھے یاد رکھا۔ اپنے بچے کو شہید کرنے کے بعد حسین کہتے ہیں اسی خون کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کہوں گا کہ اے اللہ میرے نبی کے نواس، میرے نبی کے، میرے نانا کے امتیوں کو اس خون کے وسیلے سے بخش دے۔ تو شمر دیکھ رہا تھا، ابن زیاد مچلنے لگا، سب کے سب پریشان ہو گئے۔ اب کہتا ہے سمجھ میں آتی نہیں وہ جنگ، وہ 17 لوگ، وہ 72 لوگ، وہ 70 پر 2 لوگ، یہ 20 پر 2000 کا لشکر۔ تجھے سمجھانے کے لیے عراق میں جنگ ہوئی تھی، 20 پر 4 کنٹری مل کر یہ کنٹری کو مار رہے تھے، کیوں؟ حسین وہاں پر ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے وہ جنگ ہوئی۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آتا تجھے؟ تو حسین نے کہا کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں ایسے جاؤں گا۔ تو اب یہاں تک نہیں، امام حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے اور سب کو سلام و نصیحت کرنے لگے، اور جا کے میدان میں تقریر کر رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا حسین بچے کو مار کے بھی آپ کو عقل نہیں آئی، ٹوٹ پڑو۔ غصے میں ذہن چلا جاتا ہے، یہ غصہ نہیں میاں، یہ صبر نہیں، استقامت ہے۔ 1000 لاکھ کروڑ انگنت کرامت پر ایک استقامت بھاری ہے، وہ حسین کے پاس ہے۔ امام حسین استقامت میں گھوڑے پر بیٹھ کر جب نصیحت کر رہے ہیں تو شمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا تقریر بند کرو۔ تو تقریر بند کرنے سے پہلے امام حسین نے کہا کل آج بھی میں کہتا ہوں کہ تم کو میں معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کی کلیت جوانی 18 سال کی خاک میں ملایا گیا، حسین کہتے ہیں معاف کر دوں گا۔ علی اصغر چھوٹا شیرخوار بچہ، اس کو بھی مارا گیا، اور حضرت عباس کے دونوں بازویں کاٹے گئے اور تیر سے چھلی کیا گیا، ان کا جسم خون سے لت پت ہو گیا، زمین پر لڑکھڑانے لگے، اور امام حسین کے مانڈی میں حضرت عباس علمبردار ان کا روضہ تجھے مل گیا تو تیری شفاعت ہو جائے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ تقریر کر کر کے ہمیں فائدہ یہ ملا ہے کہ سال سال حضرت عباس بلا رہے، تو بھی سن لے ایک بار دل لگا کے، تو بھی دیکھے گا اور ہوگا کہ حضرت عباس علمبردار کو اس طریقے سے پورے کے پورے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مارا گیا، لیکن حسین تقریر کر رہے ہیں، ٹوٹ کر پڑنا چاہیے تھا، غصے میں آ جانا چاہیے تھا۔ تو حسین نے کہا دیکھو تم علی اکبر سے لڑے نا، علی اکبر کو مارے نا، میں تمہیں معاف کرا دوں گا۔ ذرا ہوش سے سن لے بات، تقریر کو ختم کر رہا، تیرے 11 پر 11 ہو جائے، 11ویں والا مل جائے، 10 سے شروع کر کے 11 پہ تقریر ختم کروں، حسین سے شروع کر کے غوث اعظم پر ختم کروں،
11 گھنٹے تک میری تقریر ختم ہو جائے گی اس گھڑی کی. تو اب تیری گھڑی میں 11 ہو گئے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا, یہ گھڑی کو دیکھ. تو اب امام حسین نے تقریر کر رہے ہیں, جیسے ان کی تقریر نہیں رکی, ان کے آل کی تقریر کون روک سکتا ہے؟ میں کا لال. کہ اب تقریر کرتے کرتے آواز اٹھنے لگی, حسین کا بزدل ہو, لڑنے آؤ. تیر کو پھینکا گیا, خنجر کو مارا گیا. پہلا خنجر امام حسین کے بازو پر لگے. امام حسین جیسے کانٹے کو نکالتے ہیں ویسے خنجر کو کھینچ لیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خنجر امام حسین کا بوسہ لے رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امام حسین نہیں بلکہ علی اتر گئے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کی صداقت حسین میں سما گئی ہے. حضرت امام حسین نے کہا اور بھی میں موقع دیتا ہوں, علی اکبر کو تم نے شہید کیا نا, علی اصغر کو تم نے شہید کیا نا, حضرت عباس کو تم نے شہید کیا نا, مسلم بن عقیل کو تم نے شہید کیا نا, حر بن رہائی کو تم نے شہید کیا نا, عاشق رسول کو تم نے شہید کیا, تم نے اہل بیت کے گھروں کے بچوں کو شہید کیا. لیکن سن لو, ان کو اگر تم نے شہید کیا یہ مومن کی موت ہے, مومن کو تم نے شہید کیا ہے, میں تمہیں معاف کرا سکتا ہوں. حضرت حمزہ کا واقعہ امام حسین یاد دلا کے کہتے ہیں, حمزہ کے کلیجے کو چیر کے, حمزہ کے کلیجے کو ہندا نے نکال کے اپنے دانتوں سے چاپ کے تھوک دیا, لیکن میرے مصطفیٰ کی رحمت دیکھ معاف کر دیا. چچا کے کلیجے کو چیر کے, کلیجے کو چاپ کے ہندا نے تھوک دیا, لیکن میرے مصطفیٰ معاف کر دیے, صحابیہ بنا دیے. ہمارے لیے یہاں پر ایک تعلیم دے رہے ہیں حسین کہ حمزہ کی موت ایک مسلمان, ایک مومن, ایک عاشق, ایک صحابی کی موت ہے. اس پر خدا معاف کر سکتا ہے, لیکن میری طرف نظر نہ اٹھاؤ, اس لیے کہ میں دین ہوں دین. اسی لیے غریب النواز نے کہا دین نسل حسین, امام حسین دین ہے. لیکن امام حسین کو میں نے عالم خیال میں پوچھا, درود پاک پڑھ لیجیے. اے حسین, آپ گھوڑے پہ بیٹھ کر شہید نہیں ہوئے, آپ خیمے میں شہید نہیں ہوئے, آپ چلتے چلتے, آپ تلوار چلاتے چلاتے شہید نہیں ہوئے, آپ لڑتے لڑتے شہید نہیں ہوئے. نماز میں کیوں؟ کہا امام حسین نے آیت کو پڑھ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. صبر سے میں مدینے میں شروع ہو گیا, آیت کہاں ختم ہوتی ہے؟ دیکھ, استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پر ختم ہوتی ہے. آیت ہے تھیری, میں ہوں پریکٹیکل. اب پریکٹیکل میں کہا, اب پریکٹیکل نے کہا دیکھ نماز پر میں کیسے ختم ہوتا ہوں. تو میں نے امام حسین سے پوچھا گھوڑے پر بیٹھ کر شہید کیوں نہیں ہوئے؟ جب علی اکبر کو مارا گیا آپ جوش میں کیوں نہیں آئے؟ علی اصغر مچل کے دم کو چھوڑ دیا, آپ جوش میں کیوں نہیں آئے؟ عباس علمبردار تڑپ گئے, آپ جوش میں کیوں نہیں آئے؟ حسین, آپ کو نماز میں کیوں تلوار روکنا کہا؟ آپ کو نماز میں کیسے تلوار رک گئی؟ تو کہا دیکھ, حسین کو علی اکبر کی جوانی لڑنے سے نہیں روکی, علی اصغر کا بچپن کی محبت لڑنے سے نہیں روکا. عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے, چمکی گئے, لیکن محبت نے نہیں روکا. یہاں روکا تو اتنے میں حسین کنکڑی اور مولیوں کی طرح, گاجر کی طرح تلوار چلا رہے ہیں, یزیدی کٹ رہے ہیں. حسین کی تلوار ایسی چل رہی ہے, ایسی چل رہی ہے, سووں کے سو بے حساب لوگ جہنم کو جا رہے ہیں. یہاں سے شمر نے آواز دی, یہاں سے ابن زیاد نے آواز دی, ایسا ہی ہو جائے گا, ہسٹری میں لکھنا پڑے گا. یہ ایک اہل بیت پوری 20 پر 2000 فوج کو کاٹ کے ختم کر دیا, جہنم کو بھیج دیا. ایسا نہ ہو سب جم کے حملہ کرو, سب جم کے حملہ کیے تو تلوار پر ارے جم کے حملہ ہونے لگا, تلوار چھوٹی. امام حسین نے کہا یہ تلوار کو اٹھا لو, اتنے میں اذان ہو گئی. اتنے میں اذان جب ہوئی تو حسین نے کہا مجھے
بیٹے کی محبت نے نہیں روکا، مصطفیٰ کی شریعت نے روکا ہے۔ حسین نے جاتے جاتے یہ فکر دے دیا عاشقوں کو، دیکھ اذا ہو جائے تو حسین محبت کو ختم کر دیے، بندگی میں لگ گئے، زندگی کو چھوڑ دیا۔ حسین کو معلوم تھا کہ میں اب نماز پر جاؤں گا تو سجدے ہی میں مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن شمر نے سوچا یہ 2 رکعت نماز روحانی طاقت آ جائے گی اور مارے گا، یہ حسین اور ماریں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے ایک پتھر کو رکھا۔ امام حسین نے کہا ہٹ جا، تیرے سینے کو مجھے بتا۔ سینے کو بتایا تو سینے کو جب بتایا تو کہا تیرے سینے پر داغ ہے، تو ہی مجھے شہید کرے گا، میرے نبی کی بات ہے۔ اور کہا میرے نبی کا علم غیب ہے، کہا دیکھ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیے حسین۔ تو شمر نے حسین کی گردن پر وہ گردن میاں جسے نبی ایک بار بوسہ دے حاجی تڑپ کے جان چھوڑ دیتا ہے، الصلاۃ الجنازہ 400 100 جنازے آتے ہیں، کیسے مرے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت پر مر گئے۔ لیکن یہ حسین، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، گلے حسین، گردن حسین کٹی نہیں بولو، مت بولو، یہ جملہ سجتا نہیں، جمتا نہیں اردو کو، اگر بولنا ہے تو بوسگاہ رسول کٹ گئی بولو۔ حسین کے عاشقوں کو کہتے ہیں حسین پانی کے لیے تڑپ گئے، تم شربت بنا کے پیتے ہو، کیسے ہو بیوقوف ہو؟ تو ان نالائقوں سے میں کہتا ہوں حسین پانی سے نہیں ترسے، خدا کی قسم یہ جملہ سمجھ جائے تیری زندگی سنور جائے گی۔ حسین پانی کے لیے نہیں ترسے، پانی لبے حسین کے لیے ترس گیا، پانی کے نصیب میں حسین کے لب نہیں تھے، آج بھی وہ دریا تڑپ رہا ہے، کہتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کہتا ہے اے حسین تم نے پانی پی لیتے تو سلامتی مجھے مل جاتی، میری بھی معراج ہو جاتی، اے حسین تم پیاسے نہیں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ تو اب یہی کہنا پڑے گا ہر عاشق کو، حسین پیاسے نہیں، اس لیے ہم سب کی پیاس مٹاتے ہیں، اس لیے ہم شربت بناتے ہیں۔ تو حسین کے نام کے شربت پر اعتراض کرتا ہے، آپ کوئی ایک وہابی آیا میرے ہی فیملی کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت نہیں، میرے رشتہ دار میں بھونی ہے، آیا بیٹھا میرے سامنے، میں کہے کو دور کا واقعہ سناؤ، میرے گھر والوں کا واقعہ سناؤ۔ کہا دیکھ ہمارے گھر میں بھی یزید آتے ہیں، ابن زیاد پیدا ہوتے ہیں، شمر جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ شربت لے کر آؤ، تو ساتھ والا دوست کہا شربت ہم ضرور پیئیں گے، آج شہادت کا شربت بنا ہے، آج دستخن کا شربت بنا ہے، حسین کی فاتحہ ہوئی ہے، شربت مجھے دو۔ ساتھ میں بیٹھنے والا میرا بھونی کہا شربت نہیں پیتا، میں کہا دودھ نہیں پیتے، کہا پیتا ہوں، دودھ میں شکر ملیا تو جائز ہے نا، پیتا ہوں، بادم پستہ چلغوزہ ڈالے تو پیتا ہے نا، تو اب کیوں نہیں پیتا؟ کہا حسین کا نام لگ گیا نا۔ میں کہا ان کو ایک پیپسی لے کے دو، ان کو کوک لے کے دو، ان کو مرانڈا لے کے دو۔ تو اب معلوم ہوا جو حسین کے نام کا شربت نہیں پیتا وہ انگریز کے نام کا پانی پیتا۔ تو حسین کا شربت پی لے، اگر تجھے عادت نہیں تو بنانا شروع کر دے۔ تیرے بزرگوں نے بتایا ہے کہ حسین کے نام سے اگر شربت بنتا ہے تو مرنے کے ٹائم پر اس کی پیاس چلے جاتی ہے، آب کوثر اسے مل جاتا ہے، اس کو مسکراتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے۔ اس لیے حسین کے نام کا لنگر اور ان کے نام کا شربت بات۔ تو اب میں مختصر یہی کہوں کہ انشاءاللہ العزیز کل بھی میری تقریر ہے شہر مدراس میں، اور بہت بڑا جلسہ ہے 15 انگریزی 15 جمعہ کے روز، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد قل ان کنتم تحبون اللہ، کیسے نبی محبت کرے، فاتبعونی، اتباع کرو۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ ذرا ساتھ دو، 1-2 لحظے کے لیے
میرے حالت پر رحم کیجیے، پھسلیاں دکھنے لگے ہیں، میں بھی پریشر کا پیشنٹ ہوں، حسین کی محبت مجھے بٹھائی ہے، میں بھی کئی ماترے ڈال کے بیٹھا ہوں، ماترے پر مجھے بھروسہ نہیں، ماترا دوا کھانا سنت ہے، لیکن میں بھروسہ رکھا ہوں اس پر جو ماترے میں شفا دیتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، بولنے پر جیب نہیں آتی ہے، زبان میری لڑکھڑاتی ہے، شوگر بڑھ گیا ہے حسین کی یاد۔ اب یہ شوگر کو کم کرنا ہے تو شربت پینا ہے۔ اب میں تجھے ایک ایسی بات بتا دوں، تیرے جسم سے شوگر کی بیماری جانے لگے کہ وہ بات ہے حسین کا دیوانہ بن جا۔ نبی کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ میں نے آیت کو سوچ کر نہیں آیا، عابد حضرت نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے موڈ بنایا ہے بولنے کا۔ اتبعونی، اتباع کرو۔ کیسی اتباع؟ نماز نہیں پڑھ سکتے، نبی جیسے نماز پڑھے ویسے نہیں پڑھ سکتے، نبی جیسے روزے رکھے، ایکم مثلی، صحابہ سے کہا، صحابہ سے نبی کہے کہ تم بھی میرے جیسے روزے رکھتے ہو۔ مسجد نبوی کو 1000 صحابہ تھے، 700 ہوئے، 500 ہوئے، 300 ہوئے، 200 ہوئے، 100 ہوئے، 50 ہوئے، 25 ہوئے، 10 ہوئے۔ نبی نے حضرت علی سے کہا کہاں صحابہ دکھ نہیں رہے ہیں؟ تو حضرت علی، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ جیسے روزہ رکھتے ہیں نا بغیر سحر کے، بغیر افطار کے، ویسے ہی سب روزہ رکھنے لگے۔ آج 5 یا 6 دن ہو گئے ہیں، چلنے نہیں ہوتا، اس لیے مسجد کو نہیں آئے۔ تو نبی کیش میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو بکر، اے عمر، اے علی، اے عثمان، ایکم مثلی، میرا مثلی کون ہے؟ عمر میں کوئی مثل نہیں، ابو بکر میں کوئی مثل نہیں، ابو ہریرہ میں کوئی مثل نہیں۔ جب کافروں سے کہنا پڑا تو میرے نبی نے کہا قل انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے سر کا بشر ہوں۔ دیکھو یہ ہیومن رائٹس ہے، بشریت بتانا سرکار کی ہیومن رائٹس ہے۔ کہتے ہیں میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، ابو جہل میرے سے اتنی جہالت مت کر، میں بھی تیرے جیسا بشر ہوں۔ تو یہ آیت کافروں کے لیے اتری، ایکم مثلی یہ مومنوں کے عاشقوں کے لیے اتری، اور یہ حسین کے دیوانوں کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے حسین سے تو محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، مجھے اتباع کر۔ کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ احسان کا بدلہ احسان۔ تم پیسے دیے تو بس والا ٹکٹ دیتا ہے، تم چارج کرے پیسہ دیے تو کہیں بھی ہوئے کمپنی اس میں چارج ہو جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان، تم دیو، اس ہاتھ سے لو، پیسہ دو، کھانا خریدو۔ تو آپ کہتے ہیں ہم حسین کی محبت کرتے ہیں۔ حضرت غالب حسین نے کیا غالب بنا دیا اس جلسے، ایک جلسہ رکھا، ایسا جلسہ، ارے حسین کو اس محفل میں بلا لیا، اپنی زندگی بھر کی بخشش کرا لیا، اور کہا دیکھ فتبعونی کیا ملے گا۔ عاشق پوچھنے لگے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے فتبعونی، آپ کی اتباع کریں۔ اے اللہ تیرے حکم کو مان کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ آج کوئی گستاخ حسین گستاخی کرے تو ہم صبر کرتے ہیں، لیکن کیا ملے گا؟ فتبعونی، اتباع کرنے سے کیا ملے گا؟ دیکھو ایک راز نہیں ہے، حقیقت میں دیکھ کر کوئی حافظ قرآن پڑھ کے چلے جاتا ہے، کوئی مفسر اوپر بول کے چلے جائے گا، لیکن یہ عارف کی محفل ہے،